अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। आज आज़ाद कास्ट में हमारे साथ मौजूद होंगे मुसव्विर अब्बासी एडवोकेट। हम उनसे बात करेंगे इस वक्त जो अदालत में और सियासी महाज पर जो गर्मा गर्मी है उस हवाले से बात करेंगे। साइफ़र के केस का गुज़िश्ता रोज़ फ़ैसला आया है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस जो इस वक्त है फुल कोर्ट में जारी है। मुसव्विर अब्बासी साहब से इस हवाले से अपडेट लेंगे। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर, कैसे देखते हैं साइफ़र केस में रिलीफ मिला है बहुत बड़ा पीटीआई को गुज़िश्ता रोज़। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसल यानी पीटीआई, उनका केस जो है इस वक्त 13 रुकनी बेंच में जारी है। तो कैसे देखते हैं दोनों की मुमासलत में? एक तरफ पीटीआई जो है वो ऑब्जेक्शन लगा रही है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए, मगर दूसरी तरफ वो उम्मीद लगाए बैठी है कि इधर से उनकी 77 जो मखसूस नशिस्तें हैं वो इन्हें मिल जाएंगी। तो कैसे देखते हैं सूरत हाल को? जनाब, सबसे पहले तो बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो साइफ़र केस बनाया गया था, अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा किया गया था और ये साबित करने की कोशिश की गई थी कि ये एक ऐसा कानून का हमने पहाड़ खड़ा कर दी है पीटीआई के ऊपर जिससे बचना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो बदकिस्मती से उस पहाड़ की जड़ें इंतहाई खोखली रखी गई थी, जिसके ऊपर साफ नज़र आ रहा था कि ड्यूरिंग ट्रायल भी उसके अंदर बहुत सारे लीगल लैकोनास मौजूद थे जिससे पीटीआई को रिलीफ मिला। और जब जब हाई कोर्ट के अंदर इसकी समाअत शुरू हुई, उनकी अपील की, जब नीचे से फैसला उनके ख़िलाफ़ आया और जब हाई कोर्ट में समाअत हुई तो उसके दौरान जो रियासत की तरफ से और जो एफआईए की जानिब से जो ब्लंडर्स मारे गए वो भी सामने नज़र आ रहे हैं, जिसमें प्रोसिक्यूशन, मैंने पहले भी बता चुका हूं कि प्रोसिक्यूटर एफआईए खुद आके ये कह रहे हैं कि जी इस केस को रिमांड बैक कर दिया जाए, इसमें इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। तो ये एक दलील काफ़ी थी उस पूरे केस को फेक साबित करने की, यानी कि वो केस इस बेबुनियाद साबित हो गया कि जिसका प्रोसिक्यूटर यानी कि जो स्टेट है वो खुद आगे कह रही है कि इस पर इंसाफ कायम नहीं हुआ, तो फिर क्या फ़ैसला हुआ होगा। तो ये रिलीफ सामने नज़र आ रहा था। इसके बावजूद भी अगर इमरान खान को सज़ा दी जाती तो वो इंतहाई एक जो है ना वो धब्बा जो होता है वो लग जाता अदलिया के चेहरे के ऊपर कि जी इतने लैकूनेस होने के बावजूद भी जो है ना वो अदलिया ने वन साइडेड जो है वो फैसला किया। दूसरी तरफ अब हम ये देख रहे हैं कि जैसे आज अभी इनकी जो है वो रिज़र्व सीटों का इशू चल रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। बेसिकली मैं यहाँ तवज्जो किसी और तरफ जो है ना वो मबजूल कराना चाहूँगा कि 6 जजेस का जब से ख़त का मामला गया है इदारों के ख़िलाफ़, तो हमें देखने में ये नज़र आ रहा है कि रियासती इदारे एक तरफ खड़े हो गए हैं और तमाम जुडिशरी जो है वो एक तरफ खड़ी हो गई है, और इन दोनों के दरमियान जो टकराव है उसका सारा का सारा फ़ायदा जो है ना वो पीटीआई को मिल रहा है इस वक्त बाज़ाहिर जो नज़र आ रहा है। और यही कुछ होता हुआ आगे रिजर्व सीट्स के मामले में भी नज़र आएगा। आज जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे कि अगर पीटीआई अपने जो है वो इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेती तो उनको बगैर निशान के और ये मसला पैदा ही ना होता। अब ये मसला पैदा हुआ है, चूँकि अब ये इससे पहले पैदा नहीं हुआ, तो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो है ये सुप्रीम कोर्ट में अभी सुना जा रहा है। अब उसमें उनका जो ये क्लेम है कि चीफ जस्टिस साहब इससे अलग हो जाएं, बाज़ाब्ता तौर पे तो मीडिया में और आगे पीछे तो ये कह रहे हैं, लेकिन बाज़ाब्ता उन्होंने किसी फोरम पे इसके लिए कोई जो है वो अपनी कंप्लेंट या कोई ऐसी चीज़ जो है वो फॉरवर्ड नहीं की है जिस पे ये फैसला की जा सके कि हमें चीफ जस्टिस साहब के ऊपर अदम एतमाद है। आप कानून के अंदर आप अदम एतमाद कर सकते हैं किसी भी शख्सियत के ऊपर, जज के ऊपर, जस्टिस के ऊपर के, और अपना केस उनको अलग कर सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर मीडिया वार में तो ये कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने इस चीज़ को कोर्ट के अंदर जो है वो प्रेजेंट नहीं किया कि इनको बेंच से अलग होना चाहिए। अब्बास साहब, आपके कहने का मकसद ये था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफ़र का जो फैसला आया है और रिलीफ मिला है पीटीआई को कि हुब्बे अली और बोग़ माविया में सब कुछ किया गया है। और नहीं, मैं इस साइफ़र केस के हवाले से बात नहीं करूँगा। मैंने साइफ़र केस में आपको बता दिया कि लीगल तौर के ऊपर उसके अंदर बहुत सारी ऐसे लैकूनेस और उसकी बुनियादें खोखली थी जिसकी वजह से उनको ये रिलीफ मिलना ही मिलना था। मैंने ओवरऑल की बात की है कि जो बाकी पीटीआई को रिलीफ मिलता शुरू हो गया है, उसकी जो बड़ी वजह है वो 2 इदारों के दरमियान एक टकराव की फ़िज़ा है जिसका रिलीफ जो है वो सारा पीटीआई को मिल रहा है। अच्छा, दूसरी जानिब हुकूमत भी और बिलखुसूस वफाकी वज़ीर भी हैं और वज़ीर आज़म के पॉलिटिकल जो असिस्टेंट भी हैं और राना सनाउल्लाह, उनका कहना था कि इमरान ख़ान की इस केस में बरियत बनती नहीं थी, कुछ प्रोसीजरल जो हैं वो गलतियाँ थी, खामियाँ थी, और उसकी वजह से इमरान को जो है वो बरी किया गया है। और कैसे देखते हैं अगर ये चीज़ें हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट मामूली जजेस नहीं है, चीफ जस्टिस थे उसमें और सीनियर तरीन जजेस थे,
تو ایف آئی اے نے یا حکومت نے اس وقت کی یہ غلط کیسز ان کے اوپر بنائے تھے اور آج انہیں ریلیف مل گیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب مجھے نہیں پتا کس سینیریو میں بات کر رہے ہیں، وہ خود اس چیز کے سب سے بڑے وکٹمائز رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیسز کیسے بنائے جاتے ہیں. جیسے ان کے اوپر بنایا گیا، ان کو اس میں ایک کرب سے بھی گزرنا پڑا. تو یہ وہی ریبٹل ہے، کیسز کے اندر کچھ نہیں ہوتا. جو بھی جھوٹے کیسز یا جو بھی فیک کیسز بنائے جاتے ہیں ان کا اینڈ جو ہے نا وہ اسی طرح کا ہوتا ہے. جب حقیقت سے کوئی چیز بھی دور ہوتی ہے اور فیک بنائی جاتی ہے تو اس کے اندر بہت سارے لیکونز جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتے ہیں. رانا صاحب کی ایک اپنی رائے ہوگی، وہ رائے ہے، لیکن قانون کے اندر اس کیس کے اوپر بہت سارے لیگل لیکونز موجود سے جن کا بینیفٹ جو ہے وہ ان کو ملا اور وہ ملنا چاہیے تھا. قانون کی نظر کے مطابق جو فیصلہ ہوا وہ نظر آ رہا تھا، اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے. اچھا، آپ نے کہا کوئی انہونی بات نہیں ہے. اس ریلیف کو گزشتہ روز اور اس وقت تقریباً روز کی بنیاد پر فل کورٹ بھی سماعت کر رہے ہیں، تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کو مزید ریلیف مل سکتا ہے پی ٹی آئی کو، عمران خان کو یا دیگر ان کے قائدین کو. میں نے اس میں آپ کو بڑی کلیئر بات بتا دی ہے کہ یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے 6 ججز کے خط کے بعد. اب یہ 2 ریاستی اداروں کے ٹکراؤ کے درمیان تیسرا بینیفٹ لے رہا ہے. کیس بنتا ہے نہیں بنتا ہے، ریزرو سیٹس میں کیا ہوگا. اب کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر ہے اور حالات جس طرف جا رہے ہیں اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں تو یہی اخذ کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ریزرو سیٹوں کے معاملے میں بھی پی ٹی آئی کو ریلیف دے دے گی. اچھا بھائی صاحب، آپ کی قانونی اور سیاسی امور کے اوپر بہت زیادہ گہری نظر ہے. بجٹ آ رہا ہے کچھ روز بعد، ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے. اگر عدالتیں اسی طرح ریلیف دیتی گئیں، عمران خان، شاہ محمود قریشی باہر نکل آئیں، تو کہتے ہیں کہ جولائی کے بعد کچھ حالات بہت زیادہ بدلیں گے بلکہ بگڑیں گے. پی ٹی آئی اپنا پولیٹیکل شو بھی اسلام آباد میں کر رہی ہے. اس طرح جلسے جلوس شروع ہو جائیں گے، جلسے جلوس شروع ہو جائیں گے. اینٹی گورنمنٹ موومنٹ آئے گی کیونکہ مہنگائی بہت بڑھے گی، آئی ایم ایف سے قرضے ہیں. تو تمام تر صورتحال کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ تو حالات خراب نہیں ہوں گے؟ حکومت کے لیے بہت ٹف دن آنے والے نہیں ہیں؟ دیکھیں، اگر عمران خان صاحب نکل آتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ حکومت کے لیے دھچکا ہوگا جس کو شاید وہ سنبھال نہ پائے. اور ان کا سٹانس اور ان کی پبلک کے اندر جو محبت ہے اور جو پبلک ان کے ساتھ اس وقت کھڑی ہے وہ ایک کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اور یہ نو ڈاؤٹ کہ گورنمنٹ کے لیے بھی اور ریاستی اداروں کے لیے بھی ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہو جائے گا کہ خان صاحب کا باہر آنے سے کی بعد ایک پولیٹیکل پارٹی کی جو ہے وہ پی ٹی آئی وہ جو ایک نئے روپ میں بڑی قوت کے ساتھ دوبارہ ابھرے گی. کیونکہ آپ نے جو اس کے اوپر ظلم ستم ڈھانے تھے وہ ڈھا دیے اور وہ ان کو بیئر کر کے جب سامنے آئیں گے تو وہ پہلے سے زیادہ ایگریسو سٹائل میں آئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسرا آپ نے بات کی بجٹ کی، تو بجٹ کے اوپر جو ابھی نیا بجٹ آ رہا ہے جو آئی ایم ایف سے رپورٹ لے رہے ہیں اس میں تو آپ دیکھ لیں کہ وہ ابھی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ آپ کا $295 پہ جائے گا. اس کی جو فکس پرائس رکھی گئی ہے وہ بینکنگ جو رکھی جائے گی وہ $295 ہوگی. تو جب آپ کا ڈالر یکدم جو ہے وہ 10-15 روپے یا 17 روپے جمپ کرے گا مارکیٹ کے اندر تو پھر یکدم مہنگائی کا بھی ایک طوفان برپا ہوگا اور اس سے بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ آپ سے آؤٹ آف کنٹرول ہوں گی. کیونکہ ہمارے پاس اپنی تو کوئی چیز نہیں ہے، ہم نے نہ ماضی میں اپنے ریزرو کو بڑھایا نہ کچھ کیا. ابھی تو ہم وہ مانگے تانگے کی حکومت سے معاملات کو چلا رہے ہیں، کبھی ادھر سے پیسے لے لیے کبھی ادھر سے لے لیے، جو کہ مستقل حال نہیں ہے. جب تک ہم اپنی برآمدات اور ایکسپورٹس، اپنی انڈسٹری، اپنے ایگریکلچر، اپنے ٹورزم اور بہت سی چیزوں پہ اپنے قدم پہ نہیں کھڑے ہو جاتے اس وقت تک بری طریقے سے ہم انفلیشن کے شکار رہیں گے. اچھا، ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے اوپر 2 ہفتے پہلے. اب آج عدالت سے ایک دوسرا وہی ریلیف کی ہم بات کر رہے تھے، ایک بہت بڑا ریلیف دیا گیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سی ڈی اے کو حکم دیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا سینٹرل سیکریٹریٹ ہے G84 میں اسے ڈی سیل کر دیا جائے. تو اس قسم کے ایکشنز جو ڈیولپمنٹ ایجنسیز کی طرف سے سی ڈی اے، آر ڈی اے یا جہاں سے بھی آتے ہیں تو یہ اس سے وکٹمائزیشن کی بو نہیں آتی کہ اتنے لو لیول تک ادارے گر جاتے ہیں کہ اس میں ایک بوز میں آ کے ان کے آفیسز سیل کر دیے جاتے ہیں اور پھر انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ عدالتیں ریلیف دے کے ڈی سیل کر دیتی ہیں. دیکھیے، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن جب کوئی انسان اقتدار کی کرسی پر ہوتا ہے تو اس وقت وہ یہ بات نہیں سوچتا کہ اس کے ریئیکشنز کیا لکھیں گے. وہ صرف اور صرف اگلے بندے کو اذیت اور اس کو کرب میں مبتلا کرتا ہے. یہی آرڈر جب اوپر سے ایگزیکٹو پاس ہوتے ہیں سی ڈی اے کے اوپر تو وہ آرڈر پاس کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ایسا کر دیں، اور جو نیچے سی ڈی اے میں بیٹھے ہیں ان کی کوئی اپنی پاور تو ہے نہیں، انہوں نے حکم بجا لانا ہے
جو بھی حکم آ جاتا ہے بادشاہ سلامت کا وہ انہوں نے بجا لانا ہے تو وہ تو اپنے اس کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں. کل پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو پی ٹی آئی جو کچھ کرتی رہی وہ اس وقت بھی ان کا حکم بجا لاتے تھے. آج گورنمنٹ کسی اور کی ہے تو ان کا حکم بجا لاتے ہیں. لیکن اگر ہم اس پوائنٹ کو لیگلی دیکھیں تو آپ کسی کی بھی ایسی بلڈنگ ایسی عمارت جس میں رہائش موجود ہو, لوگوں کے اپنے آفیسز موجود ہوں, جس میں لوگوں کا روزگار لگا ہو, لوگوں کی قیام ہو, آپ اس کو سیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے بادشاہت ہو جاتی کا ہوتا ہے اور قانون کی وہ چیزیں پھر وہ دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں. وقتی طور پہ بندے کو تکلیف کے پروسیس سے گزارا جاتا ہے, بعد میں اس کو ریلیف مل جاتا ہے, لیکن وہ جو تکلیف اور وہ کرب اور جو بدنامی ہوتی ہے اس سے اس کو گزرنا پڑتا ہے اور اس کے لاسز وہ پہلے برداشت کرتا ہے, پھر اس کو بعد میں جا کے وہ ریلیف ملتا ہے. اور ریلیف بھی اس کو ملتا ہے جس کے پاس کوئی پاور ہوتی ہے, جو طاقت رکھتا ہے, جو قانون کو سمجھتا ہے اور جس کے پاس جو ہے نا وہ سورسز ہوتے ہیں. اگر یہی کام کسی غریب کے ساتھ ہوا ہوتا تو نہ ہی عدالتیں اس غریب کو ریلیف, اس کی تو پٹیشن ہی نہیں لگنی تھی. اگر لگ جاتی تو وہ کسی ریکارڈ کا حصہ بن جانی تھی اور جب تک اس کا جنازہ نکل جانا تھا, جب تک اس کی پٹیشن کا فیصلہ آنا تھا. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سسٹم کے اندر بہت سارے جو ہے نا فالٹس ہیں جن کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کرنے پڑیں گے. اب ہمارے پاس اور کوئی چارہ رہا نہیں ہے. اس خطے کو اگر ہم نے دنیا کی نظروں میں اوپر لے کے جانا ہے, ہم نے اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنے فیصلوں کو, اپنے قانون کو, اپنے سسٹم کے اندر چھپی ہوئی کالی بھیڑوں کو بے نقاب کر کے سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ادروائز ہم بہت بری طریقے سے کولیپس ہو جائیں گے. آپ نے کالی بھیڑوں کا ذکر کیا, اس کے اوپر تو کافی بحث ہو چکی ہے, میں کالی بھیڑوں کے اوپر گفتگو نہیں کروں گا, مگر یہ ہے کہ جو فارم 45 اور 47 کے اوپر کنٹروورسی بدستور برقرار ہے اور پی ٹی آئی کا یہی ہے کہ فارم 45 حکومت کے جو ایم این ایس تھے جنہیں جتوایا گیا وہ ابھی تک عدالت کے سامنے لا نہیں سکے. اور دوسری جانب جو حکومتی ایم این ایز ہیں اسلام آباد سے 3, انہوں نے بھی عدالت کے اوپر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جو الیکشن ٹریبیونل ہے اسے چینج کیا جائے. تو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں شاہراہ دستور کے اوپر فارم 45 کے جو ایم این ایز جیتے ہوئے ہیں وہ آ کر احتجاج کریں گے اور ہاتھوں میں کلام پاک ہوگا. جہاں تک انہوں نے اس ٹریبونل کے اوپر عدم اعتماد کی بات کی ہے, دیکھیں یہ ان کا قانونی رائٹ ہے, وہ یہ کر سکتے ہیں. لیکن فارم 45 اور 47 کے اندر جو لیکونز ہیں اس کے اوپر اب اعتماد کیسے کیا جائے, عدم اعتماد, یہ ایک لمبی بحث ہے. یہ ان ایم این ایز کو بھی پتہ ہے جو سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو 45 والے ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے, 47 والوں کو بھی پتہ ہے. یہ ایک بہت بڑی بحث ہے. دیکھیں کوئی جب 19-20 کا کہیں فرق ہو نا تو وہ مشکل سے ثابت ہوتا ہے. یہاں بہت بڑے بڑے مارجنز کے ساتھ جو ہے نا وہ چیزوں کو آگے پیچھے کیا گیا ہے, جس کے بعد جو ہے اب ان کے پاس میرے خیال سے اس سے حکومتی ایم این ایز کو کوئی اتنا بڑا فائدہ نہیں ملے گا. ٹریبونل چاہے یہ ہو طارق محمود جنگیری صاحب والا یا کوئی اور ہو, حقائق کو میرے جو ہے نا وہ چھپانا اب اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ بہت بڑا ڈفرینس تھا جس کو آگے پیچھے کیا گیا. عباسی صاحب, فارم 45 کافی لوگوں کی چھیڑ بن چکی ہے. بہت شکریہ آپ کا. آپ سن رہے تھے مصور عباسی صاحب کا ان ڈیپتھ ان پٹ, اور انہوں نے سائفر کیس, فل کورٹ میں جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو کیس اس وقت جاری ہے, پی ٹی آئی کے معاملے, معاشی صورتحال, آئی ایم ایف کے اوپر مختصر الفاظ میں مفصل طریقے سے بتایا ہے. نوید صدیقی کو اجازت دیں. والسلام.